الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ جل شانہ کے فضل کرم سے، اس کی مہربانیوں سے صبح پر نور کی سنافل میں آج سورۃ روم کی 33 نمبر آیت ہے. اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضر. اللہ اپنے بندوں کو بچا رہا ہے. انسان اپنی کجروی سے اپنے آپ کو جلا رہا ہے. ایک قرآن ہی سارا ہے. اگر یہ قرآن نہ ہوتا ہم کدھر جاتے؟ اتنی بشارتیں لے کے جب آپ اس قرآن کی زیارت کرتے، آپ پر اللہ کی رحمتوں کے سمندر نمودار ہوتے ہیں اور آپ کو اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے. آیت کریمہ میں اللہ پاک بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ اے انسان، جب تو مجھے چھوڑ جاتا ہے اور اکثر مجھے چھوڑ دیتا ہے، دکھڑے نے پرانے سجنا کے پوچھنے. میں اپنی مخلوق پہ مہربان ہوتا ہوں اور وہ مجھے چھوڑ جاتے ہیں، اور اکثر کہتے ہیں ہمیں فرصت نہیں ہے. صرف چھوڑ نہیں جاتے، پھر غیروں میں جا کے ڈیرے بنا لیتے ہیں، پھر بیگانوں میں بسیرے بنا لیتے ہیں. میرے شریکوں، میرے دشمنوں میں جھوٹے معبودان ہیں، باطلان سے تم گٹھ جوڑ کر لیتے ہو. میں تمہیں بلاتے ہی رہتا ہوں. تھوڑا سا اگر فرصت ہو، اے میرے مہربان دوست، کبھی عدل بھی کر لیا کر. اگر اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے، یہ اختیار تیرا ذاتی تو نہ تھا. تو نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا، اپنے آپ کو دکھوں میں اور مصیبتوں میں ڈال دیا. یہ اختیار تو تیرے رب نے روانیوں کی طرح، سلامتیوں کی طرف، اپنی رحمتوں اور مہربانیوں کی طرف اس حسین سفر کے لیے دیا تھا. تو بیگانوں میں اور ظالموں میں اور درندوں میں جا بیٹھا. یہ تیرے کردار کی کج روی تھی.
ہر پھول و گنچا پریشان ہوا، میرے پیغمبر اور نبی بھی تیرے لیے پریشان ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب تجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، تو ہولناکیوں کا شکار ہوا، تجھ پر دکھ کام کر رہا تھا۔ آج یہ بت خانے تیرے کام نہ آئے، انہوں نے تجھے دھوکہ دیا۔ آج سمندروں کی بے رحم چھلیں تجھ پہ چڑھ دوڑی، تو غرق ہو گیا۔ آج زمین کے اندر سے زلزلے نمودار ہوئے، تیری قیام گاہ غرقار میں تباہ و برباد ہوئی، تو چیختا ہی رہا۔ تیرے اندر سے کینسر کا بیکٹیریا پھوٹا، تو کراتا ہی رہا، تو پکارتا ہی رہا۔ جب تیرے بچے اور نونہال چیخ رہے تھے، سارے بت خانے تجھے چھوڑ گئے، کدھر گئے وہ سارے؟ وہ میرے شریک کدھر گئے؟ تو اکثر نہیں کہتا تھا کہ مجھے فرصت نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام جب بلاتے ہیں، قسمت میں قید تھی فصل بہار میں، تو کہتا ہے مجھے فرصت نہیں ہے۔ جسمانی شہوتوں سے تجھے فرصت نہیں ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام پر 18,000 عالم قربان ہو رہے ہیں، ان ساتوں کے لیے تجھے فرصت نہ ہوئی، تو نے اپنے آپ ہی کو ذلیل و برباد کیا ہے۔ میں تو تجھے بچا ہی رہا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیری کجروی اور برے کردار اور نافرمانیوں سے تیری جہانگیری جاتی رہی، تجھے معروم کر دیا گیا۔ اس کا دکھ کس کو ہوگا؟ تیرے تغمے اتار دیے گئے، تو ذلیل و رسوا ہو کر بھٹک گیا۔ کیا تو نے آذان نہیں سنی؟ میرے 1,24,000 پیغمبر چیخ چیخ کے جو آذان دے رہے تھے، اللہ نے فرمایا میری زمین سے نکل جا، کیوں تجھے فرصت نہیں ہے؟ جب میرے آقا علیہ السلام پیٹ پہ پتھر باندھے تنہ تنہا تجھے بچا رہے تھے، وہ گھڑی یاد کرنا دنیا کی۔ بڑی بھول ہماری تھی، سب کھیل تماشا تھا۔ میرے حبیب علیہ السلام اس آگ کو ٹھنڈا کر رہے تھے، تو آگ کو جلاتا رہا، شہوتیں بھڑکاتا رہا، جھوٹے مدعیان نبوت کی پرستش کرتا رہا۔ یہ ضرور کا لفظ کیا ہے؟ آج جو تجھے ان مصیبتوں اور وحشتوں نے گھیر لیا، کدھر گئے تیرے بت خانے؟ جب ہر بت خانے میں
ان جھوٹے خداؤں نے تجھے مایوس کیا، جو میں نے اپنی رحمتوں کے چشمے تیرے دائیں بائیں تیری مسیحائی کے لیے ان سے ٹھنڈے میٹھے پانی ابل رہے، خشک ہو گئے سارے۔ یہ کیسا کردار ہے تیرا؟ جب تیری کھیتیاں بنجر ہوئی، تیرے باغ بغیچے اجڑ گئے، تو بٹکا بٹکا پھیر رہا تھا، تو آؤ فغاں کر رہا تھا، بلک کے سسک رہا تھا، جب سب نے تیرا ساتھ چھوڑا تو نے مجھے اپنے دل سے پھر پکارا، دعو ربا منیبین الیہ، پھر تجھے میں یاد آیا، پھر تو نے انابت کا چراغ جلایا، جب تیری سانسوں کے ڈورے تیری حیات کو چھوڑ رہے تھے، جب تو درد سے کلا رہا تھا، جب مصیبت کے پہاڑوں کے نیچے تو دب گیا، کدھر گئے محل تمہارے، کدھر گئے سنگی ساتھی، آئی جان شکنجے اندر، جنگلوں وچ گلاں۔ اس منظر کو پھر تو نے دیکھا، جب تو نے مجھے پکارا، ان دشمنوں کے اندر تو نے مجھے پکارا، آب حیات کے وہ چشمے ابل پڑے، تیری رحمتوں نے تجھے گھیر لیا، ہر پھول و غنچہ کھل گیا، امیدوں کی کرنیں تیری پیشانی پہ نمودار ہوئی، تجھے کنارے مل گئے دوبارہ، میں نے تجھے دوبارہ سرفرازی عطا کر دی، میرا وعدہ تھا کہ میں تیری خطائیں معاف کر دوں گا، تو نے ایک دفعہ مجھے پکارا تو میں تیرے کتنی قریب تھا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میری رحمتوں نے تجھے اچک کے بچا لیا، تجھے سلامتیوں کے کناروں پہ لنگر انداز کیا، تمہیں دوبارہ سانسیں اور حیات عطا کی، میں نے اپنا وعدہ وفا کیا۔ ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون۔ ابھی تو میں نے تمہیں ان بے رحم خوفناک چھلوں سے نکالا ہی تھا، تو پھر مجھے چھوڑ کے جاتا رہا،
قسمت نے قید تھی فصل بہار میں تجھے بلاتا ہی رہا، تو پھر مجھے چھوڑ گیا۔ اے انسان، اس دنیا میں تیری کاجربیاں، تیری بے وفائیاں، تیری بدمستیاں، تیری مفاد پرستیاں، تیری خود پرستیاں، روتا تو ہوگا آسمان کبھی کبھی، ہر چیز کو ٹھکرا دیا۔ عیب ہے تجھ پہ میری کائنات، جس کو میں نے کائنات کا تاج بنایا، اسی نے کائنات کو اجاڑ دیا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، اس گھر کے چراغ سے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میری کائنات، تجھے کس نے غائب کیا؟ اس کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کہ تیرے انسان نے میں نے اپنے آقا رمضان علیہ السلام اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ہمیشہ دل دکھایا ہے۔ دلیل یہ تھی کہ مجھے فرصت نہیں ہے۔ خدا کی پیغمبروں کی دلیلوں کو ٹھکرا دیا، اپنی سمجھ کو مرشد بنایا۔ کہتا ہے مجھے فرصت نہیں ہے، تجھے اپنوں کے پاس آنے کی فرصت نہیں ہے۔ کب تک یوں ٹیکنالوجی استعمال کرے گا؟ یہی ٹیکنالوجی ایک دن تجھے جلا کے رکھ دے، کیونکہ دنیا کھیل تماشا ہے، دنیا لو لو ہے۔ فریق منہم بربہم یشرکون، تم میں سے وہی گروہ تھے جن کو فرصت نہیں تھی، وہ مشرک ہو گئے۔ شیطان نے ان کو دھوکہ دیا، تمہارے اعمال بنا سوار کے۔ یہ دلیل کہ مجھے فرصت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام بلاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں، بڑی ضرورت کر گیا دنیا میں۔ ان سلامتیوں کے سمندروں اور ساتوں کو ٹکرا دیا، مشرک ہو گیا۔ آیت کریمہ جو ارشاد فرما رہی ہے، کون جرت کرے اس میں اہتمام حجت نکالنے شروع کر۔ اللہ بادشاہ فرما رہے ہیں، منہم بربی یشرکون، میں بچاتا رہا تمہیں، تم نے بت خانے، صنم خانے میرے خلاف اللہ نے جنگ کر رکھا تھا دنیا۔ نعمتیں میں نے دی تھی، آیات میں نے دی تھی، قیام اور طعام اور بسیرے میں نے دیے تھے۔ ابلیس نے تمہیں دھوکہ دیا کہ یہ ٹیکنالوجی تو تیری کوشش سے ہے، تیری ہمت سے ہے،
اس کذب اور جھوٹ کو جب پردے اٹھے تو وہ سراب تھا، وہ ایسے تپتے ہوئے ذرے تھے کہ جن سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہوں کا حساب خدایا نہ ماں۔ میں نے اپنے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا دنیا میں۔ لیکفروا بما آتیناہم، میری دی ہوئی نعمتوں کا کفران نعمت کرتا ہے، کفر کرتا ہے، کذب کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ ابلیس کے وسوسے کو تو نے قبول کیا کہ دائیں طرف چلے گا تو صحت مل جائے گی، بائیں طرف چلے گا تو دولت مل جائے گی، پورم کو نکل جائے گا تو شملہ تیرا اونچا ہو جائے گا۔ سوچنا اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اے میرے عزیز، بہت سیدھی، بہت سچی، بہت سادی طرز حیات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تیرا پروردگار تجھ پہ مہربان ہو رہا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، یہ حیات اور یہ سانسیں، یہ نعمتیں، یہ روانیاں، سمندر بے قرار، مخلوق خدا کے لشکر جو تیری خدمت پہ ظاہر باطن لگے، ان کو تو نے ٹھکرا دیا۔ تو اتنا میرے دشمن کی بات کو مانتا تھا، اپنے آپ کو دکھوں میں ڈال دیا تو۔ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالی تو اللہ کی ذات ہے اس کائنات کی، تجھے سلامتیوں اور روانیوں کی دنیا سے آراستہ کر رہا ہے۔ سوچ تو صحیح ذرا۔ جہاں کا مالک اور جہاں کا خالق، سمندر بے قرار، نعمتوں کے خزانے ابل رہے ہیں تیرے لیے، تو کفران نعمت کرتا ہے۔ یکفرون بما آتینا، دنیا میں تو یہی کرتا رہا۔ دو پل کی بات ہے، میری دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لے۔ نعمتیں میری ہے، اختیار میرا ہے۔ تو نے تو خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا دنیا، ہر نیت مظلوم کو رانتا چلا جاتا تھا، عمر بھر اپنا طواف کرتا رہا۔ یہ گندگیاں اور غلاظتیں اکٹھے کرتا رہا، ان حسین لطافتوں کو تو نے چھوڑ دیا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، فَسَوْفَ، پیمانے میرے ہیں، تو کیا جانے کہ تو زندہ ہے یا مر گیا ہے یا لمبا ہے یا چھوٹا ہے، تجھے کیا پتا ہے پیمانوں کا؟ تجھے جو میں نے سانس دی ہے
یہ گھنٹوں کے نہیں ہے، منٹوں کے نہیں ہے، یہ سیکنڈوں سے بھی کم ہے۔ دنیا کا 1000 سال حقیقت کے سالوں میں ایک دن ہوتا ہے۔ فسوف، تو میرے پیمانوں کو ڈانپنا چاہتا ہے کہ دیکھی جائے گی جی، بڑی ابھی تو یہ ہے وہ ہے۔ جس میرے علم کو تو نے ٹھکرایا ہے، میرے نبیوں کے علم کو ٹھکرایا ہے، ان حقیقتوں کو ٹھکرایا ہے، ایک پل سے پردہ اٹھے گا، پھر تو عقل یقین سے دیکھے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیامَتُهُ۔ پردہ اٹھا، اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ملک الموت کیا آیا، سارے بسیرے سمیٹ دیے گئے، گلیاں کوچے ویران ہوئے۔ وہ کدھر گیا ستاروں سے مدین الاسما، وہ کدھر گئے لہلاتے فصل و گل۔ پھر تو جان لے گا کہ دنیا میں جو تو نے میرے دین کے لیے تجھے فرصت نہیں تھی، میرے حبیب علیہ السلام کے لیے تجھے فرصت دنیا میں نہیں تھی، تو اپنی بستیوں میں بیٹھ گیا تھا۔ فی طغیان یعمہون۔ آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ فرما رہے ہیں اے انسان، میں تو تجھے بچاتا ہی رہا، تو اکثر مجھے چھوڑ جاتا تھا، میرے شریکوں میں جا کے ڈیرے بناتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے فرصت ہی نہیں ہے۔ تجھے اس وقت فرصت ہو جائے گی جب سب کچھ تجھ سے چھین لیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے بار اللہ ہمیں اجڑنے سے بچانا، ہمیں ان دکھ و تکلیفوں سے بچانا۔ اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، اللہ مجھ سے خاک پہ رحم فرما۔ اللہ آج کی نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ یا اللہ پھلا پھولا رہے چمن میری امیدوں کا، میرے گھر کی، میرے ملک کی، دیس اور دھرتی کی اللہ حفاظت فرمانا۔